جنون عشق کو اور بڑھا دیا گیا، پردہ اٹھا دیا کبھی، پردہ گرا دیا گیا۔ آداب ناظرین، محفل پرواز سخن کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس کورونا کے دور میں جہاں سماجی دوری رکھنے کا ہماری حکومت نے حکم دیا ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الگ الگ شاعروں کو الگ الگ طریقے سے ریکارڈنگ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے اب پرواز سخن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاعری اصل میں جذبات کی عکاسی ہے۔ شاعری غزل اور نظم میں محدود نہیں ہے۔ شاعری شاعری ہوتی ہے، وہ غزل کی شکل میں ہو، قصیدہ ہو، نظم ہو، کچھ بھی ہو، شاعری کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، اور تمام لوگ شاعری کر رہے ہیں اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ شاعر تمام بیتے دنوں میں بھی غالب میر نذیر بھی پیدا ہوئے، علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے، حالی جیسا شاعر بھی پیدا ہوا، فیض احمد فیض مجاز ساحر کیفی بھی پیدا ہوئے، اسی زمین پر جان ایلیا شہریار بھی پیدا ہوئے، والی یاسی بھی پیدا ہوئے، علی سردار جعفری بھی پیدا ہوئے، اور وہ شاعری اپنے سفر کی طرف گامزن ہے۔ آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس شاعر کو بلانے جا رہے ہیں وہ شاعر نوجوان بھی ہے، اور نوجوانوں کے جذبات میں ایک الگ طرح کا رنگ دکھتا ہے، اور وہی رنگ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی شاعری میں پائیں گے۔ ان کو بلانے سے پہلے فیض کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کب تک دل کی خیر منائیں، کب تم راہ دکھاؤ گے، کب تک چین کی مہلت دو گے، کب تک یاد نہ آؤ گے، بیتا دید امید کا موسم، خاک اڑتی ہے آنکھوں میں، کب بھیجو گے درد کا بادل، کب برکھا برساؤ گے۔ آئیے انہیں 4 مصروں کے ساتھ دعوت دیتے ہیں اس عہد کے ایک ابھرتے ہوئے شاعر جناب سیف اظہر صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ جنگل پہاڑ اور سمندر میں بٹ گئے، جنگل پہاڑ اور سمندر میں بٹ گئے، بادل ہمارے گاؤں کے اوپر سے کٹ گئے، بادل ہمارے گاؤں کے اوپر سے کٹ گئے، تعبیر جانے کھینچ کے لے جاتی کس جگہ، تعبیر جانے کھینچ کے لے جاتی کس جگہ، اچھا ہوا کہ خواب کے منظر سے ہٹ گئے، اچھا ہوا کہ خواب کے منظر سے ہٹ گئے، دل اور دماغ ہو کے بھی اپنے نہ ہو سکے، دل اور دماغ ہو کے بھی اپنے نہ ہو سکے، سب حسن اور عشق کے چکر میں بٹ گئے، سب حسن اور عشق کے چکر میں بٹ گئے۔ ایک مطلع اور ملاحظہ کریں۔ کون پہلو سے اٹھ کر گیا، یہ فضا بھی بہلتی نہیں، کون پہلو سے اٹھ کر گیا، یہ فضا بھی بہلتی نہیں، پھول شاخوں پہ کھلتے نہیں، تتلیاں بھی مچلتی نہیں، پھول شاخوں
پہ کھلتے نہیں. رنگ موسم کا بدلے ذرا کچھ حرارت میسر تو ہو. رنگ موسم کا بدلے ذرا کچھ حرارت میسر تو ہو. رنگ موسم کا بدلے ذرا کچھ حرارت میسر تو ہو. سرد لمحوں کی ماری ہوئی برف ایسے پگھلتی نہیں. سرد لمحوں کی ماری ہوئی برف ایسا پگھلتی نہیں. کھڑکیاں سب کی سب بند ہیں اور سیڑھی بھی ٹوٹی ہوئی. کھڑکیاں سب کی سب بند ہیں اور سیڑھی بھی ٹوٹی ہوئی. چاند آنگن میں اترے بھی کیا کوئی صورت نکلتی نہیں. چاند آنگن میں اترے بھی کیا. ایک مطلع اور لحظہ کریں. وہ حوصلہ وہ بات پرانی نہیں رہی. وہ حوصلہ وہ بات پرانی نہیں رہی. وہ حوصلہ وہ بات پرانی نہیں رہی. اب عمر ڈھل چکی ہے جوانی نہیں رہی. اب عمر ڈھل چکی ہے جوانی نہیں رہی. افسوس اب کے آندھی میں پیپل بھی گر گیا. افسوس اب کے آندھی میں پیپل بھی گر گیا. اجداد کی کوئی بھی نشانی نہیں رہی. اجداد کی کوئی بھی نشانی نہیں رہی. الزام ہے کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے. الزام ہے کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے. وہ جھریاں ہیں اس کی جوانی نہیں رہی. وہ جھریاں ہیں اس کی جوانی نہیں رہی. گاگر سے پانی لینے کا بھی سلسلہ گیا. گاگر سے پانی لینے کا بھی سلسلہ گیا. پنگھٹ پہ کوئی لڑکی سیانی نہیں رہی. وہ حوصلہ وہ بات پرانی نہیں رہی. آئیے پرواز سخن کے سفر کو آگے لے چلتے ہیں اور ایک ایسے شہر سے تعلق رکھنے والے شاعر سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں. یقیناً اس شہر سے عقیدت اس لیے ہے کہ وہ ضلع شاعر مزدور احسان دانش کا ضلع ہے. اس لیے اس شہر سے مجھے ذاتی طور پہ عقیدت ہے اور محبت ہے. اور ایک اور بہت بڑا نام، ویسے تو تمام شعراء گزرے ہیں اس شہر کے اور آج بھی شاعری ہو رہی ہے،
ایک اور بڑا نام ہے مظفر رزمی صاحب کا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تو آئیے اسی شہر کی طرف رخ کرتے ہیں. وہاں آج بھی شاعری ہو رہی ہے اور اس شاعر کے بارے میں تعارف دینے سے پہلے اتنا کہیں گے کہ اس نے اپنی شاعری کو ایک نیا انداز دیا ہے. مزدور کے کسان کے حالات پہ لکھیں، آؤ غزل کو اپنی نئی بات پر لکھیں. یقیناً وہ شاعر اپنی غزل میں ایک نیا رنگ بھر رہا ہے اور ایک نئے طریقے کی باتیں کر رہا ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شاعری میں احسان دانش کا رنگ بھی چھلکتا ہے. اور تمام ان کے شعر ہیں، اگر ہم سنانے لگیں تو آپ ان کو نہیں سن پائیں گے. اس لیے اس سفر کو آگے بڑھانے سے پہلے احسان دانش کے 4 مصروں سے احسان دانش صاحب فرماتے ہیں کہ وفائیں کر کے جفاؤں کا غم اٹھائے جا، وفائیں کر کے جفاؤں کا غم اٹھائے جا، اسی طرح سے زمانے کو آزمائے جا، اسی طرح سے زمانے کو آزمائے جا. کسی میں اپنی صفت کے سوا کمال نہیں، کسی میں اپنی صفت کے سوا کمال نہیں، جدھر اشارے فطرت ہو سر جھکائے جا، جدھر اشارے فطرت ہو سر جھکائے جا. آئیے ہم بڑے التماس کے ساتھ سر جھکا کر کے احترام کے ساتھ اسی شاعر کو دعوت دے رہے ہیں جس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس دور کا شاعر مزدور جناب آصف نظر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے، آئیں اور اپنی شاعری سے آپ کو روشناس کرائیں. جناب آصف نظر صاحب. کہ چمیلی اور جوہی سے تو بس دالان مہکے گا، چمیلی اور جوہی سے تو بس دالان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا. اور سیاست کی کتابیں تو تمہیں ناپاک کر دیں گی، سیاست کی کتابیں تو تمہیں ناپاک کر دیں گی، مگر قرآن پڑھنے سے سدا ایمان مہکے گا، مگر قرآن پڑھنے سے سدا ایمان مہکے گا. اور شہیدوں کے بدن کو تو کبھی مٹی نہیں چھوتی، شہیدوں کے بدن کو تو کبھی مٹی نہیں چھوتی، جہاں بھی دفن کر دو گے وہ قبرستان مہکے گا، جہاں بھی دفن کر دو گے وہ قبرستان مہکے گا. اور فقط کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، فقط کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، اگر تم ہاتھ سے چھو لو یہی گلدان مہکے گا، اگر تم ہاتھ سے چھو لو یہی گلدان مہکے گا. 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ خالد صاحب توجہ چاہوں گا کہ کہیں چولہا کہیں چوکی کہیں برتن سجاتی ہے، کہیں چولہا کہیں چوکی کہیں برتن سجاتی ہے، خیالوں ہی خیالوں میں وہ اپنا گھر بساتی ہے. اور غریبوں کی بھی آنکھوں میں سنہرے خواب ہوتے ہیں، وہ لڑکی ریت پر ٹیکا کبھی جھومر بناتی ہے، وہ لڑکی ریت پر ٹیکا کبھی جھومر بناتی ہے. اور ایک مطلب یوں عرض کیا ہے کہ یہ بیماری پرانی ہے، یہ بیماری نہیں جاتی، یہ بیماری پرانی ہے، یہ بیماری نہیں جاتی، ہمارے ذہن سے اب تک زمینداری نہیں جاتی، ہمارے ذہن سے اب تک زمینداری نہیں جاتی. میں کہ صاحب کہ یہ بیماری پرانی ہے، یہ بیماری نہیں جاتی، ہمارے ذہن سے اب تک زمینداری نہیں جاتی. اور بس ایک آداب کہنے پر اسے دستار دے آیا، بس ایک آداب کہنے پر اسے دستار دے آیا، بزرگوں سے ملی ہے جو رواداری نہیں جاتی، بس ایک آداب کہنے پر اسے دستار دے آیا، بزرگوں سے ملی ہے جو رواداری نہیں جاتی. اور اس شعر کی خاص طور سے حفاظت فرمائیں کہ یہ چہرے پر لکھی غربت کہیں ماں باپ نہ پڑھ لیں، یہ چہرے پر لکھی غربت کہیں ماں باپ نہ پڑھ لیں، اسی ڈر سے کبھی مہکے وہ بیچاری نہیں جاتی، اسی ڈر سے کبھی مہکے یہ چہرے پر لکھی غربت کہیں ماں باپ نہ پڑھ لیں، یہ چہرے پر لکھی غربت کہیں ماں باپ نہ پڑھ لیں، اسی ڈر سے کبھی مہکے وہ بیچاری نہیں جاتی. ایک غزل کے 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں.
مسئلہ یوں عرض کیا ہے کہ میں کچھ دن سے طبیعت میں تغیر ایسا پاتا ہوں، میں کچھ دن سے طبیعت میں تغیر ایسا پاتا ہوں، کبھی میں رونے لگتا ہوں، کبھی میں مسکراتا ہوں، میں کچھ دن سے طبیعت میں تغیر ایسا پاتا ہوں، کبھی میں رونے لگتا ہوں، کبھی میں مسکراتا ہوں، اور بچا لیتی ہیں بچوں کو میرے فاقوں کے موسم سے، بچا لیتی ہے بچوں کو میرے فاقوں کے موسم سے، میں اپنی نیکیاں گھر میں کما کر روز لاتا ہوں، میں اپنی نیکیاں گھر میں کما کر روز لاتا ہوں۔ ناظرین، ایک خمار صاحب کا بہت مشہور شعر ہے کہ پہ ہم طواف کوچائے جانا کے دن گئے، پہ ہم طواف کوچائے جانا کے دن گئے، پیروں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی۔ اس شعر سے استفادہ اٹھاتے ہوئے میں نے ایک محاورے کو شعر بنانے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنی نیکیاں گھر میں کما کر روز لاتا ہوں، اکھڑ جاتی ہیں سانسیں بھی مگر پوتے کی خواہش پر، اکھڑ جاتی ہے سانسیں بھی مگر پوتے کی خواہش پر، اٹھا کر بوڑھے پیروں پر اسے دلی دکھاتا ہوں، اٹھا کر بوڑھے پیروں پر اسے دلی دکھاتا ہوں، اکھڑ جاتی ہے سانسیں بھی مگر پوتے کی خواہش پر، اٹھا کر بوڑھے پیروں پر اسے دلی دکھاتا ہوں، اور میرا اسلوب ہے مردہ ضمیروں کی مسیحائی، میرا اسلوب ہے مردہ ضمیروں کی مسیحائی، میں کچھ نابینا چہروں کو بھی آئینہ دکھاتا ہوں، میں کچھ نابینا چہروں کو بھی آئینہ دکھاتا ہوں، اور فرشتوں جیسے لگتے ہیں سبھی اجلے لباسوں میں، فرشتوں جیسے لگتے ہیں سبھی اجلے لباسوں میں، میں ایسا ہوں نہیں جیسا نظر تم کو میں آتا ہوں، میں ایسا ہوں نہیں جیسا نظر تم کو میں آتا ہوں۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ میگر صاحب خاص طور سے کہ وہ نانی بن چکی ہیں اور میں دادا بن گیا آصف، وہ نانی بن چکی ہیں اور میں دادا بن گیا آصف، مگر عہد وفا ان سے ابھی تک میں نبھاتا ہوں، مگر عہد وفا ان سے ابھی تک میں نبھاتا ہوں۔ تیری آواز کو ہم روح غزل کہتے ہیں، تیرے چہرے کو محبت کا کمل کہتے ہیں، سنگ مرمر ہے تیرے حسن کا پیکر ہے دوست، اس لیے ہم تجھے ممتاز محل کہتے ہیں۔ یقیناً جب وہ اپنی شاعری پیش کریں گے ان کی ترنم ایسا محسوس ہوتی ہے کہ جیسے نیم کے پیڑ پر شہد کی بوندیں ٹپک جاتی ہیں، اور وہ ترنم شہد کی بوند بن کر کے اس ماحول میں ایک ہمیں توانائی بھی دیتے ہیں، عزم بھی دیتی ہے۔ تو آئیے اس شاعر سے گزارش کرنے سے پہلے، حالانکہ ان کا تعلق جس شہر سے ہے اس شہر کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس شہر کے بارے میں آگے چل کے بتایا جائے گا، ابھی انہی کے دیار چلتے ہیں، اور یقیناً آپ ان کی شاعری سنیں گے تو آپ کو وہ لطف ملے گا جو لطف تتلیوں کو پھولوں سے رس نکال کے ملتا ہے، وہی لطف ان کے ترنم میں حاصل ہوگا۔ آئیے ان کو بلانے سے پہلے مجھے مجاز لکھنوی کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے کوئی، خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے کوئی، ہاں لطف جب ہے پا کے بھی ڈھونڈا کرے کوئی، ہاں لطف جب ہے پا کے بھی ڈھونڈا کرے کوئی، تم نے تو حکم ترک تعلق سنا دیا، تم نے تو حکم ترک تعلق سنا دیا، اس دل سے آہ ترک تمنا کرے کوئی۔ آئیے التماس کریں جناب سرتاج امروہوی صاحب سے۔ یوں بھی جنون عشق کو اور بڑھا دیا گیا، یوں بھی جنون عشق کو اور بڑھا دیا گیا، یوں بھی جنون عشق کو اور بڑھا دیا گیا، پردہ اٹھا دیا کبھی،
پردہ گرا دیا گیا، پردہ اٹھا دیا کبھی، پردہ گرا دیا گیا۔ مہکش بھائی شعر دیکھیں کہ پوچھا جو اس نے ہے کوئی مجھ سا ہنسی جہان میں، پوچھا جو اس نے ہے کوئی مجھ سا ہنسی جہان میں، آئینہ رکھ کے روبرو اس کو دکھا دیا گیا، آئینہ رکھ کے روبرو اس کو دکھا دیا گیا۔ خالد بھائی شعر دیکھیں، مہکش بھائی، آصف بھئی، کہ پہلے بڑے ہی شوق سے مجھ کو سنوارتے رہے، پہلے بڑے ہی شوق سے مجھ کو سنوارتے رہے، پھر یوں ہوا کہ خاک میں مجھ کو ملا دیا گیا، پھر یوں ہوا کہ خاک میں مجھ کو ملا دیا گیا۔ آصف بھائی، کہ تجھ کو پتا ہے جرم ہے تیری یہ حق بیانیاں، تجھ کو پتا ہے جرم ہے تیری یہ حق بیانیاں، جس نے بھی سچ کو سچ کہا اس کو مٹا دیا گیا، جس نے بھی سچ کو سچ کہا اس کو مٹا دیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں دوستو، غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ کیسا ہجوم ہے یہ قلندر کے آس پاس، کیسا ہجوم ہے یہ، کیسا ہجوم ہے یہ قلندر کے آس پاس، جیسے کہ تشنہ لب ہیں سمندر کے آس پاس، جیسے کہ تشنہ لب ہیں، اور دیکھا تھا جو نظارہ تیرے در کے آس پاس، دیکھا تھا جو نظارہ، دیکھا تھا جو نظارہ تیرے در کے آس پاس، نظریں ہیں آج بھی اسی منظر کے آس پاس، نظریں ہیں آج بھی اسی
اور خوف و خطر نہ تھا کوئی لشکر کے آس پاس، خوف و خطر نہ تھا کوئی، خوف و خطر نہ تھا کوئی لشکر کے آس پاس، خود کشتیاں جلا دی سمندر کے آس پاس، خود کشتیاں جلا دی، او خیرات تیرے حسن کی مل جائے اس لیے، خیرات تیرے حسن کی، خیرات تیرے حسن کی مل جائے اس لیے، دیوانے خیمہ زن ہے تیرے گھر کے آس پاس، دیوانے خیمہ زن ہے۔ آئیے اس شعری محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، محفل پرواز ادب کو۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب، ہم نے درد دل جمع کیے تب کہیں دیوان بنا۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ اپنے دل کے درد کو جمع کیے، لیکن جب ساحر لدھیانوی سے شاعری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے شاعری کا دائرہ اس دور سے بڑا کر دیا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاعری دل جلے لوگوں کو دی ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ شاعری کے کئی پہلو ہیں، آپ بیتی بھی ہوتی ہے اور جگ بیتی بھی ہوتی ہے۔ ایک شاعر بننے میں اتنی مشکلیں ہیں، شاعر کو عاشق بھی بننا پڑتا ہے، معشوق بھی بننا پڑتا ہے، ظالم بھی بننا پڑتا ہے، مظلوم بھی بننا پڑتا ہے۔ ظالم بادشاہ کے رول میں بھی شاعر کھڑا ہوتا ہے تو ایک مزدور کی فریاد بھی لے کر کے شاعر کھڑا ہوتا ہے۔ شاعر شاید ہزاروں خانوں میں بٹا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کئی خانوں میں بٹ کر کے گزر کرتا ہے، اور وہ شاعری سے ہمیں جب متعارف کراتا ہے، ہم تک شاعری پہنچاتا ہے تو کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، اور وہ مرحلے اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں کہ جب کسی ذمہ دار عہدے پر نوکری کر کے کسی ذمہ دار عہدے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جب شاعری کرنا پڑتا ہے تو وہ لمحے اور مشکل ہوتے ہیں شاعری کے لیے، لیکن ایسے میں بھی شاعری ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں لوگ۔ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جس شاعر کے حضور ہم چل رہے ہیں اس شاعر نے اپنی شاعری سے اس سماج میں ایک نئی سوچ پیدا کیا ہے، اس سماج کو ایک نئی سمت میں لے جانے کا کام اس شاعر نے کیا ہے، اور یقیناً اور وہ بھی ذمہ داری پولیس محکمے کی ایک اہم ذمہ داری نبھا کر کے شاعری کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جس میں وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے لمحات میں شاعری کر لینا ہم لوگوں کے لیے، ہم سلام کرتے ہیں ایسے شاعر کو کہ جو ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے شاعری کر رہا ہے۔ تو آئیے اس شاعر کی تعریف میں بہت کچھ کہنا شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور جو جگنوؤں کی طرح باکمال ہوتے ہیں، نظر میں دنیا کی وہ بے مثال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے۔ کیفی صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں اس شاعر کو بلانے سے پہلے۔ سب اپنے پاؤں پہ رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، سب اپنے پاؤں پہ رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، خود اپنے دوش پہ ہر آدمی سوار سا ہے، خود اپنے دوش پہ ہر آدمی سوار سا ہے، جسے پکاریے ملتا ہے اس کھڈر سے جواب، جسے پکاریے ملتا ہے اس کھڈر سے جواب، جسے بھی دیکھیے ماضی کے اشتہار سا ہے، جسے بھی دیکھیے ماضی کے اشتہار سا ہے۔ آئیے اپنی سچی شاعری کے ساتھ جناب صہیب فاروقی صاحب سے التماس ہے کہ آئیں اور آپ کو اپنی شاعری سے محجوز کرائیں۔ کہ دلوں کے راز سپرد ہوا نہیں کرتے، دلوں کے راز سپرد ہوا نہیں کرتے، ہم اہل دل ہیں تماشا بپا نہیں کرتے۔
ہم اہل دل ہیں تماشا بپا نہیں کرتے. اور غور سے سنیے گا سر کہ ہمارے نام سے زندہ ہے سنت فرہاد. کیا مصرع ہے, دوبارہ مصرع. ہمارے نام سے زندہ ہے سنت فرہاد, ہم اپنے چاکے گریباں سیاہ نہیں کرتے. ہم اپنے چاکے گریباں سیاہ نہیں کرتے. اور سیف سے میں روبرو ہوں, دیکھیے گا شعر کیا کہنا چاہا میں نے کہ یہ عشق وشق کا چکر فقط حماقت ہے. باقی سارے لوگ ایکسپیرینس ہیں, ان کو ہمت نہیں میرے کہنے کی کہ یہ عشق وشق کا چکر فقط حماقت ہے. ذہین لوگ حماقت کیا نہیں کرتے. ذہین لوگ حماقت کیا نہیں کرتے. اور ہمارے تیر کو تکا کبھی نہیں کہنا. کیونکہ آپ نے میرا تعارف کرا دیا محکمے سے, تو یہ میرا شعر میری نظر ہے سر کہ ہمارے تیر کو تکا کبھی نہیں کہنا. ہمارے تیر نشان خطا نہیں کرتے. ہمارے تیر نشان خطا نہیں کرتے. اور وہ خوش نصیب ہیں رب نے جنہیں نوازا ہے. وہ خوش نصیب ہیں رب نے جنہیں نوازا ہے. وہ خوش نصیب ہیں رب نے جنہیں نوازا ہے. خدا کا شکر مگر وہ ادا نہیں کرتے. خدا کا شکر مگر وہ ادا نہیں کرتے. اور سہیب ڈھونڈیے شاید کہ راہ نکلے کوئی. سہیب ڈھونڈیے شاید کہ راہ نکلے کوئی. فقیہ شہر تو سب سے ملا نہیں کرتے. فقیہ شہر تو سب سے ملا نہیں کرتے. اور اجازت ہو سر ایک غزل اور پڑھنا چاہتا ہوں. جی جی سر, جب چاروں طرف آپ کے آصف صاحب شعر غزل کے فارمیٹ میں گھومتے ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں اور کیا نکلتے ہیں کلمات کے. اجازت ہے کہ ابر سیاہ قوس قزح چاندنی غزل. میم, ابر سیاہ قوس قزح چاندنی غزل, ہر منظر حیات میں ڈھلتی رہی غزل. ہر منظر حیات میں ڈھلتی رہی غزل. اور شانوں پہ اس نے ڈال دی ایک سرمئی غزل. شانوں پہ اس نے ڈال دی ایک سرمئی غزل. جیسے فلک سے آئے کوئی جھومتی غزل. جیسے فلک سے آئے کوئی جھومتی غزل. اور حسن مطلع ایک اور ہو گیا, خدا کا شکر ہے کہ اوڑھی کبھی تو ہم نے بچھائی کبھی غزل. یہ بھی آپ کی نظر برخوردار, جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ اوڑھی کبھی تو ہم نے بچھائی کبھی غزل, لیکن ہمارے کام نہ آئی کوئی غزل. لیکن ہمارے کام نہ آئی کوئی غزل. اور جب بھی تصورات نے آواز دی تجھے, جب بھی تصورات نے آواز دی تجھے, تحریر دل پہ ہو گئی ایک چاند سی غزل. تحریر دل پہ ہو گئی ایک چاند سی غزل. اور میری جسارت دیکھیے سر کہاں شعر ہو گیا اتفاق سے. ہر شے حضور حسن میں ناکام ہو گئی. ہر شے حضور حسن میں ناکام ہو گئی. ہو پنکھڑی گلاب کی یا میر کی غزل. ہو پنکھڑی گلاب کی یا میر کی غزل. اور کس کے فراق نے اسے دیوانہ کر دیا. کس کے فراق نے اسے دیوانہ کر دیا. پھرتی ہے ماری ماری گلی در گلی غزل. پھرتی ہے ماری ماری گلی در گلی غزل. سوری. اور بطور خاص سر یہ ہو گیا شعر جو جس پہ غزل بنی کہ وہ اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے. میرے ساتھ شعر کی حفاظت کرنا سر آپ. وہ اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے. وہ اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے. ہم جیسے اہل دل پہ اتاری گئی غزل. ہم جیسے اہل دل پہ گزاری گئی غزل. ہم جیسے شعر پہ. اور دے کر میرے خیال کو تابندہ پیرہن. یہ میرے استاد کو خراج ہے سر کہ دے کر میرے خیال کو تابندہ پیرہن. استاد محترم نے سنواری میری غزل. استاد محترم نے سنواری میری غزل. اور پڑھتے رہے سہیب بڑی آن بان سے. توجہ چاہوں گا سر کہ پڑھتے رہے سہیب بڑی آن بان سے. ہم روز محفلوں میں چرائی ہوئی غزل. ہم روز محفلوں میں چرائی ہوئی غزل. اور سلسلہ بن گیا سر. مجھے اچھا لگ رہا ہے, مجھے اچھی طرح سن رہے ہیں. میں ایک اور جسارت کر دوں ایک غزل کی. یہ سر صبح کا واقعہ ہے جب آپ کے اور بیچ میں کوئی نہیں ہوتا علاوہ خدا کے. تو اس میں کچھ اشعار ہیں اس کیفیت کے کہ میرا مشکل کشا ہے اور میں ہوں. مطلب عرض کیا ہے؟ میرا مشکل کشا ہے اور میں ہوں.
اسی کا آسرا ہے اور میں ہوں، میرا دستے دعا ہے اور میں ہوں، صدائے بے صدا ہے اور میں ہوں۔ ستم سہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ستم سہنے کی عادت پڑ گئی ہے، وفاؤں کا صلہ ہے اور میں ہوں۔ اور یہ بالکل سچا شعر ہے سر، دیکھیے کہ میں کیسے جھوٹ بولوں سوچتا ہوں، میں کیسے جھوٹ بولوں سوچتا ہوں، مقابل آئینہ ہے اور میں ہوں، مقابل آئینہ ہے اور میں ہوں۔ اور آپ اسے سر تعلی نہیں کر سکتے، حق بیانی ہے کہ جہاں سے میں جوڑتا ہوں کہ جسے تاریخ کہتا ہے زمانہ، جسے تاریخ کہتا ہے زمانہ، میرا ہی تذکرہ ہے اور میں ہوں، میرا ہی تذکرہ ہے اور میں ہوں۔ اور چلے آؤ یہاں کوئی نہیں ہے، چلے آؤ یہاں کوئی نہیں ہے، میرے دل کی صدا ہے اور میں ہوں۔ اور دیکھیے خالص مرد والا شعر ہے، میں آپ سے معافی کے ساتھ، لیکن اس میں پوزیشن کی انتہا ہے سر، کہ تمہیں چھونے کی جن کو ہے تمنا، صاحب غور کیجئے گا، تمہیں چھونے کی جن کو ہے تمنا، وہ ایک پاگل ہوا ہے اور میں ہوں، وہ ایک پاگل ہوا ہے اور میں ہوں۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ کی زحمت تمام غور کیجئے گا، بطور خاص ہے کہ اسے سہیب آؤ عبادت کی گھڑی ہے، سہیب آؤ عبادت کی گھڑی ہے، در میں خانہ واہ ہے اور میں ہوں، در میں خانہ واہ ہے اور میں ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اب اس محفل کی شعر و شاعری کا رخ موڑتے ہیں، اس طرف مڑتے ہیں جو نصف آبادی جس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ آنکھ چپ چاپ ہے چہرے پہ اداسی کیوں ہے، مسکراہٹ ہے لبوں پہ مگر آدھی کیوں ہے، آنکھ چپ چاپ ہے چہرے پہ اداسی کیوں ہے، مسکراہٹ ہے لبوں پہ مگر آدھی کیوں ہے، زندگی تیرے لیے اتنی مجازی کیوں ہے، مفلسی تجھ کو ملی ورثے میں کیا تیری خطا، زر پرستوں سے ذرا پوچھ کی کیا دو ہے خدا، اپنے سینے میں جلا لے تو بغاوت کی چتا، سامنے آب کا دریا ہے تو پیاسی کیوں ہے، کر لے عہد کہ اب نہ سہیں گے ظلم و ستم، حق میں نادار کے اٹھنے لگے ہیں لاکھوں قدم، اپنے آنچل سے بنا لے تو نرالا پرچم، بار تکلیف کا تو اتنا اٹھاتی کیوں ہے۔ آئیے اسی نصف آبادی خواتین کی طرف چلتے ہیں۔ شعر و شاعری میں جیسے عام شاعر شاعری کر رہے ہیں، خواتین بھی اپنی شاعری سے سامعین کو، ناظرین کو محجوز کر رہی ہیں، اور ایک لمبی تاریخ ہے، اس پہ اگر بات کی جائے تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خواتین کی شاعری میں جو رنگ ہے، جو خواتینوں کی پیروی ہے، وہ بہت کم جگہ ملتی ہے۔ اس کا جو خواتینوں کی حمایت کی شاعری، خواتین کی پیروی جب شاعری میں کی جاتی ہے تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد حضرات ان کی پیروی میں زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ایک مثال ساحل لدھیانوی نے پیش کیا ہے کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ یا ساحل یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک اونچے نیلام گھر دلکشی کے، لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہے محافظ خودی کے، ثنا خانے تصدیق مشرق کہاں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین صرف خواتین کی شاعری کریں، وہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے، جیسے مرد ہیں، اور جیسے مرد ہر شعبے کی شاعری کر رہے ہیں، اسی طرح سے خواتین بھی ہر شعبے میں اپنی شاعری کی دخل رکھتی ہیں۔ آئیے ایک بڑے پروقار نام کی طرف چلتے ہیں، یقیناً وہ قابل احترام بھی ہیں، اور ان کے شعر اور ان کا ترنم بھی اس بلندی کو چھوتا ہے کہ جس کی خواہش ہر سامعین اور ناظرین کرتے ہیں۔ ان کو بلانے سے پہلے پروین شاکر کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ چاراگر بھول گیا ہو جیسے، چاراگر بھول گیا ہو جیسے، اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے، اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے، مجھ سے بچھڑا تھا وہ پہلے بھی مگر، مجھ سے بچھڑا تھا وہ پہلے بھی مگر، اب کہ یہ زخم نیا ہو جیسے۔
اب کہ یہاں زخم نیا ہو جیسے. آئیے بڑے التماس سے گزارش کرتے ہیں محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ شاہین سے آئیں اور اپنی شاعری سے محجوز کرائیں. مسئلہ حسن تخیل کا نہ الہام کا ہے، مسئلہ حسن تخیل کا نہ الہام کا ہے، یہ فسانہ ذرا مشکل دلے ناکام کا ہے، یہ فسانہ ذرا مشکل دلے ناکام کا ہے. اور شعر دیکھیں. رات دن پہروز کی ادا کے چرچے، رات دن پہروز کی ادا کے چرچے، یہ تماشا بھی میرے واسطے کس کام کا ہے، یہ تماشا بھی میرے واسطے کس کام کا ہے. بہت شکریہ. مسکرانے لگے ہر سمت محبت کے چراغ، مسکرانے لگے ہر سمت محبت کے چراغ، تیرے چہرے کا تصور بھی بڑے کام کا ہے، تیرے چہرے کا تصور بھی بڑے کام کا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. اس تعلق کا کوئی رنگ نہ ڈھلنے پایا، اس تعلق کا کوئی رنگ نہ ڈھلنے پایا، تذکرہ شعروں میں ابھی اسی گلفام کا ہے، تذکرہ شعروں میں ابھی اسی گلفام کا ہے. بہت شکریہ. اس تعلق کا کوئی رنگ نہ ڈھلنے پایا، تذکرہ شعروں میں ابھی اسی گلفام کا ہے، تذکرہ شعروں میں ابھی اسی. سونی سونی تھی جو آنکھیں وہ دوبارہ ہنس دیں، سونی سونی تھی جو آنکھیں وہ دوبارہ ہنس دیں، نظر آیا ہے جو منظر وہ اسی شام کا ہے، نظر آیا ہے جو منظر. اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. لے اڑی زرد ہوائیں میرے
گھر سے خوشبو لے اڑی زرد ہوائیں میرے گھر سے خوشبو بامدر کیا ہے دری چا میرے کس کام کا ہے بامدر کیا ہے دری چا میرے کس کام کا ہے بامدر کیا ہے دری چا میرے مسئلہ حسن تخیل کا نہ الہام کا ہے یہ فسانہ ذرا مشکل دلے ناکام کا ہے. بہت شکریہ. کتنے چراغ گل ہوئے موسم بدل گئے کتنے چراغ گل ہوئے موسم بدل گئے یہ دیکھنے کے بعد تو ہم خود سنبھل گئے یہ دیکھنے کے بعد تو شعر دیکھیے. بجلی گری تو سارے منظر بدل گئے بجلی گری تو سارے منظر بدل گئے جو کل کھلے تھے پھول وہی آج جل گئے جو کل کھلے تھے پھول وہی آج جل گئے کتنے چراغ گل ہوئے. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھری ایک گلاب کی سی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اردو ادب کے مشہور اور معروف شاعر میر تقی میر پیدا ہوئے دلی میں اور وفات پائی لکھنؤ میں لیکن ان کے استاد کا تعلق ایک ایسے شہر سے تھا جو شہر گزشتہ دنوں میں بھی ماضی میں بھی ادب کی مثال تھا اور آج بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی رہے گا. وہ شہر امروہہ میر سعادت علی کے شاگرد میر تقی میر نے یہ شعر کہے تھے. اور بھی تمام باتیں کہی جا سکتی ہیں شہر امروہہ کے بارے میں. شیخ حمدانی مصافی کا اسی شہر سے تعلق تھا. نسیم امروہوی بعد کے دور میں جان ایلیا کمال امروہی اور تمام ایک بڑی فہرست ہے کہ اگر شاید اس کا ذکر کیا جائے تو ایک شاعر کے وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا. اور دلی اور لکھنؤ کے بیچ میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کے اثرات امروہہ کی شعر و شاعری کو اور ہی خوبصورت بناتے ہیں. دلی کی دل کی باتیں اور لکھنؤ کی نازکی جب شامل ہوتی ہے تو ایک نیا دبستان پیدا ہوتا ہے امروہہ. اسی دبستان کی طرف چلتے ہیں اور وہ شاعر مجھے یاد آ رہا ہے اس شاعر کے بارے میں اور شاید ہم نے آج سے نہیں بلکہ قریب 2500 سال سے اس شاعر کے بارے میں بھی سنتے آ رہے ہیں ہم اور اس کی شاعری بھی ہم نے سنا ہے اور قریب سے دیکھا ہے. اس بات کا ہمیں فخر ہے. وہ شاعر صرف
अमरोहा तक नहीं महदूद है, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू जानी जाती है, जहाँ जहाँ शायरी का तज़किरा होता है, उस शायर का तज़किरा ज़रूर होता है। उसके हुजूर जाने से पहले मलिकज़ादा मंजूर साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मका अपना घर लगे है मुझे, जले कोई भी मका अपना घर लगे है मुझे। आइए ऐसे ही शायरी की ख्वाहिशमंद सामईन के लिए हम मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहे हैं। एक अजीम शायर जनाब मैकश अमरोवी साहब, मुअद्दिबाना इल्तिमास से गुजारिश है कि मैकश साहब आएँ, तशरीफ़ लाएँ और आप उनकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। जनाब मैकश अमरोवी साहब। मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था। एक गज़ल के चंद शेर मुझे याद आ रहे हैं। अर्ज़ किया है कि जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या टूट रहा है मेरे अंदर जाना, जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या टूट रहा है मेरे अंदर जाना। और तू गज़ल मीर की गालिब का सा लहजा तेरा, तू गज़ल मीर की गालिब का सा लहजा तेरा, तेरी बातों में भटकते हैं सुकनवर जाना, तेरी बातों में भटकते हैं सुकनवर जाना, तेरी बातों में भटकते हैं सुकनवर जाना। और जब ये तय था कि तेरा जिस्म किसी और का है, जब ये तय था कि तेरा जिस्म किसी और का है, मैं गुनाहगार ही होता तुझे छूकर जाना, मैं गुनाहगार ही होता तुझे छूकर जाना। और लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है बुलंदी से उतर कर जाना। लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है बुलंदी से उतर कर जाना। एक गज़ल के 3-4 शेर और समात फरमा लें। अर्ज़ किया है कि ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, जाने कहाँ गया मेरे दिल से उतर के वो, ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, जाने कहाँ गया मेरे दिल से उतर के वो। और शेर समात फरमाएं कि इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, खुद भी उदास हो गया एहसान करके वो, इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, खुद भी उदास हो गया एहसान करके वो। और जुल्फ़ों में अपनी फूल सजा कर दिखा दिए, जुल्फ़ों में अपनी फूल सजा कर दिखा दिए, सब जानता था ज़ाविये मेरी नज़र के वो, सब जानता था ज़ाविये मेरी नज़र के वो। और आकर कहाँ क़याम की राहें निकाल ली, आकर कहाँ क़याम की राहें निकाल ली, रास्ते तो जानता था हमारे नगर के वो। अर्ज़ किया है कि मुफलिसी की जंग में, सुहैब मियां शेर सुने, मुफलिसी की जंग में ख्वाबों का लश्कर कट गया, मुफलिसी की जंग में ख्वाबों का लश्कर कट गया, मेरी आँखों से तेरी आँखों का मंजर कट गया, मेरी आँखों से तेरी आँखों का मंजर कट गया। शेर सुने कि जब मिला मुझसे
تو اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، اعظمی صاحب، خالد اعظمی صاحب کہ جب ملا مجھ سے تو اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، وہ بڑا انسان میرے قد کے برابر کٹ گیا۔ جب ملا مجھ سے تو اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، جب ملا مجھ سے تو اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، وہ بڑا انسان میرے قد کے برابر کٹ گیا۔ اور ایک شعر خاص طور سے ڈاکٹر سلمہ شاہین صاحب اور آصف نظر صاحب شعر سنیے کہ تھی زوال زیست میں گوشہ نشینی کی سزا، تھی زوال زیست میں گوشہ نشینی کی سزا، عمر کا باقی سفر بھی گھر کے اندر کٹ گیا۔ تھی زوال زیست میں گوشہ نشینی کی سزا، عمر کا باقی سفر بھی گھر کے اندر کٹ گیا۔ اور آخری شعر ہے کہ اے مسلمانوں، حسین ابن علی کی شکل میں، اے مسلمانوں، حسین ابن علی کی شکل میں کربلا پہ سوچ کر دیکھو پیمبر کٹ گیا، کربلا پہ سوچ کر دیکھو پیمبر کٹ گیا۔ ناظرین، شعر و سخن کی محفل پرواز ادب یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم تمام نئے شاعروں کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔